سیکیور کریں اور چیکر اپنی گاڑی میں انسٹال کروائیں. آپ ساری پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے. ناظرین، بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری کے ساتھ آج ہم موجود ہیں. ایک نشست ہے BNC نیوز کا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ دعا الحمد للہ پاک احسان ہے، شکر. سر اس وقت آپ کی پارٹی وفاق میں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا ایک اتحادی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ آپ نے 6 پوائنٹ پہ ایک اتحاد بنائی، اس وقت تک اچیومنٹس کچھ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں اس پروگرام کو. آپ دوست کا، سکندر صاحب کا، ہمارے دوست جان بھائی کا میں مشکور ہوں کہ وہ ایک اہم مسئلے پہ اس حالات میں آ کے آپ لوگوں نے انٹرویو لے رہے ہیں. یقیناً ہم مرکز میں آزاد بینچوں پہ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بلوچستان میں ہماری پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہے. مرکز میں جب ان کے ساتھ ہمارا اتحاد بن رہا تھا تحریک انصاف کے ساتھ، تو بلوچستان نیشنل پارٹی کی قائد سردار اختر جان مینگل صاحب نے 6 نکات ان کے سامنے رکھے. وہ نکات بلوچستان کے اجتماعی قومی اہمیت کے حامل نکات ہیں. یقیناً آپ صحافی حضرات کو، دوستوں کو، بھائیوں کو اس متعلق پتہ بھی ہے، لیکن میں دوبارہ ایک کہنا چاہوں گا کہ وہ 6 نکات اس لیے اہمیت کے حامل ہیں. اس میں جو سب سے اہم نکات لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے ہیں. یقیناً ہمارے بلوچستان کے معاشرے میں ہمارے مائیں بہنیں بھائی پچھلے کئی سالوں سے ہمیشہ سراپا احتجاج تھے اور ہیں کہ ان کے پیارے ان کے گھروں پہ آئیں اور انہیں بازیاب کیا جائے، انہیں منظر عام پہ لایا جائے. تو اس حوالے سے ہم نے جو ہماری 4 روٹیں تھیں ہیں، اس حوالے سے ہم نے تحریک انصاف کو وقتاً فوقتاً اس بات پہ زور دیا کہ ہمیں لاپتہ افراد کی بازیابی کو یقینی بنانا ہے. تو الحمدللہ 575 بندے بازیاب ہوئے ہیں، جو یقیناً ناکافی ہیں، بہت ہی کم ہیں ہمارے سامنے. لیکن یہ کہ اگر 570 یا 75 بندے جو آئے ہیں، اگر ہماری 575 یا 70 بندوں یعنی ہماری مائیں بہنوں کے اگر آنسو ان سے خشک ہو، یعنی ان کی دلوں کو تسلی ہو، تو یہ ہماری لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی نے انفرادی، گروہی، ذاتی مفادات کو رد کر کے اجتماعی مفادات کی خاطر ہمیشہ قدم اٹھایا. تو دوسرا جو اچیومنٹ میرے سامنے ایز اے پولیٹیکل ورکر ہماری قائد سردار اختر جان مینگل صاحب نے گوادر سے متعلق قانون سازی کی کے حوالے سے قرارداد پاس کروایا ہے. اس میں تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، نون لیگ یہ اور دوسری جتنی بڑی جماعتیں ہیں، چھوٹی جماعتیں، بڑی جماعتیں، انہوں نے سب نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے اس موقف کی تائید کی اور کسی نے بھی اس کا مخالفت نہیں کیا اور گوادر سے متعلق قرارداد پاس ہوا. یہ ہماری دوسری بڑی کامیابی ہے. اور اب وہ باقاعدہ طور پہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو بھجوا دیا گیا بل. اس کے بعد ایک کرونا وائرس کے حوالے سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو اس پہ مزید پیش رفت نہیں ہوئی. یقیناً تمام جماعتیں انہوں نے بھی یقین دہانی کروائی کہ ہم سردار اختر مینگل صاحب کے اس قانون سازی کے حوالے سے گوادر سے متعلق یقیناً ہم اس کی حمایت کریں گے. دیکھیں جی، قوموں کے لیے، ہمارے لیے، ہماری پارٹی کے لیے بلوچ تاریخ، تہذیب، تمدن، تہذیب اہمیت کے حامل ہے. یقیناً یہ 5 سال گزر جائیں گے، لیکن ہماری قائد نے، ہماری پارٹی نے ایک ایسا فلسفہ چھوڑ کے جائے گا کہ ہم نے اقتدار، مراعات، وزارتوں کو ٹوکر مار کر اجتماعی مسئلوں کے لیے قدم اٹھایا. اگر آج ہمارے 4 روٹوں سے ہماری تہذیب، تاریخ، تمدن، زبان جو ہماری بلوچی اور براوی زبان ہے، جو بہت پرانی زبانیں ہیں ہماری، کیترانی زبان بھی ہماری زبان ہے،
تو اگر یعنی ان کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے، یہ ہماری جو جغرافیہ ہے، یہ ہم اپنے وطن میں اقلیت میں تبدیل نہ ہوں، اگر ہمارے اس چار ووٹوں سے ہوتی ہے تو یقیناً ایک بہت بڑا میسج جائے گا. آنے والے وقتوں میں ضرور ہمارے جو آنے والے وقت ہوں گے اس میں یاد رکھا جائے گا کہ ایک وقت ایسا ہوا کرتا تھا جب بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد اختر جان مینگل صاحب اور اس کی ٹیم نے، بلوچستان نیشنل پارٹی نے اپنی قوم کو، اپنے وطن کو، اپنی سرزمین کو، اپنے آباء و اجداد کی زبانوں کو محفوظ بنانے کے لیے انہوں نے قانون سازی کی. یقیناً میرے بھائی یہ ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. دوسری بات ہے افغان مہاجرین سے متعلق. حالانکہ موجودہ حکومت کی کوشش تھی شروع کے دنوں میں، پرائم منسٹر عمران خان نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھی ہم بہاریوں کو، افغانیوں کو اور جتنے بھی دوسرے جو غیر ملکی ان کو نیشنلٹیز دے دیں گے، شہریت دے دیں گے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ اختر مینگل صاحب نے، ہمارے قائد نے، اختر جان نے، انہوں نے اسمبلی فلور پہ اس کی مخالفت کی کہ ہم افغان مہاجرین کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے. افغان مہاجرین نہ کہ ہمارے لیے مسئلہ، بلکہ پورے پشتون، یہاں کے مقامی آباد کار، یہاں کے بلوچستانی تمام اقوام کے لیے مسائل ہیں. تو ہم نے برملا اس کی مخالفت کی اور عرب فورم پہ اس کی مخالفت کی، اور آج رزلٹ یہ نکلا کہ باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے کہ ہمارے افغان بھائیوں کو باعزت طریقے سے ان کے وطن واپس بھیجا جائے. اور اس کے علاوہ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ 2 بڑے ڈیمز بنیں، جو 2 بڑے ڈیمز بلوچستان، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک یہاں کی جو لوگوں کا جو زندگی ہے، معاش ہے، یعنی وہ زراعت اور گلابانی سے وابستہ ہے. اگر زراعت اور گلابانی یہاں پہ یعنی اس شعبے کو فروغ دیا جائے تو یقیناً لوگ تھوڑا سا یعنی معاشی طور پہ توانا ہوں گے اور معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے. تو اس حوالے سے ہم 2 ڈیمز کے حوالے سے بھی جدوجہد کر رہے ہیں. اور بلوچستان ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کی جو محکموں، مرکزی محکموں میں بلوچستان کے نوجوانوں کو نظر انداز کیا جاتا تھا. وہ ہمارے یعنی جو آئینی طور پہ 6% بنتا ہے ہمارا کوٹا، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی تھی. تو ہم نے اس یعنی جو آئینی ضروریات تھی ہماری، تو اس آئینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکومت کو پر ہم نے ایک پریشر ڈیولپ کروایا. ہم نے کہا کہ 6 نکات اور دوسرا جو 6 پوائنٹ یعنی جو شرح یعنی اس میں ہمارے 6% ہمیں کوٹا دیا جائے. جو پہلے ماضی میں جعلی ڈومیسائلوں پہ، جعلی لوکلز پہ لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا مرکزی محکموں میں، تو اس میں تحقیقات کی جائے، انہیں جاب سے نکال دیا جائے، اور جو حقیقی بلوچستانی عوام ہیں جن کے اصل لوکل ہے، جن کے اصل ڈومیسائل ہے، ان کو جاب پہ رکھا جائے. تو اس حوالے سے بھی 6% کے حوالے سے بھی بھی نوٹیفیکیشن کیا جا چکا ہے. اور ابھی مزید ہماری جدوجہد ہے. تو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو فیڈرل گورنمنٹ نے 10 ارب روپے کا پیکیج دیا تھا بلوچستان میں، اس میں ڈیمز تھے، سڑکیں تھیں اور انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ تھا، اور مختلف مد میں ہم نے یعنی کالجز اور اسکولز، ولیج الیکٹریفیکیشنز، توانائی کے پروجیکٹس تھے. یقیناً وہ بھی الحمدللہ جو دوسرے مرحلے میں جو 12 پوائنٹس سے جب ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ووٹ دیا تھا، تو اس میں اس حوالے سے بھی ترقیاتی کام آپ دیکھتے ہو، ترقیاتی کام جاری ہے بلوچستان میں. تو وہ تمام اجتماعی مسئلہ ہم نے یعنی ذاتی وزارتوں کو اہمیت نہیں دی. ہم نے کہا کہ ابھی پیکیج دیا جائے، لیکن بلوچستان کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے یہ پیکیج دیا جائے. اس میں آپ بلوچستان نیشنل پارٹی کی قائد صدر اختر جان مینگل نے تمام علاقوں کو یکساں، اس میں آپ کے یعنی کلا ڈویژن ہے، اس میں آپ کا مکران ڈویژن ہے، اس میں آپ کا کوئٹہ ڈویژن ہے، آپ کی چاغی کے، آپ کے خاران کے، نوشکی کے، آپ کے تربت، گوادر اور جالاوان خوزدار کے تمام علاقوں میں ہماری کوشش ہے کہ ڈیمز بنے، لسبیلا اور نصیر آباد ڈویژن میں بھی. تو ہماری تمام کوشش ہے کہ تمام علاقوں میں ڈیمز بنے، انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو، اسکولز بنے، کالجز بنے،
اور یہاں پہ ولیج الیکٹریفیکیشن کا جو ایشوز ہے، آبنوشی کے ایشوز ہے، وہ تو اس حوالے سے وہ مرحلہ بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں یقیناً ہمارے لیے اجتماعی معاملات اچھے نکات ہیں. اس میں بہت سی چیزوں پہ پیش رفت ہوئے، لیکن بہت سی چیز ابھی باقی ہیں. ہم چاہتے ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں آج حکومت وقت، یہ جو ارباب اختیار ہیں، اس ملک کو چلانے والے ارباب اختیار ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آج جو بلوچستان کے ایشوز کو سمجھیں، بلوچستان کے معاملات کو سمجھیں. اگر بلوچستان کے معاملات کو افہام و تفہیم کے ذریعے، خوش اسلوبی کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً جو لاپتہ افراد کا مسئلہ وہ جو اہمیت کے حامل ہے. جتنا بھی لاپتہ افراد کے لوگ بازیاب ہوتے جائیں گے، بلوچستان میں لوگوں کی مایوسی، احساس محرومی اور ذہنی جو ہمارے مائیں بہنیں بھائیاں جو کوفت کا شکار ہے، وہ یقیناً ختم ہوں گے. میں حکومت وقت سے کہتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ آج ایک وقت ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ کے پاس، اسٹیٹ کے لیے کہ وہ ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ بلوچستان کی اس اہم ایشوز پہ، لاپتہ افراد کی بازیابی پہ بلوچستان کے عوام کو یعنی مذاکرات کے ذریعے، بلوچستان کے عوام کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ بلوچستان کے عوام کو قریب لانے کی کوشش کریں، احساس محرومیت دور کروائیں، یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دیں، یہاں کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کروائیں، ماضی کے محرومی اور محکومیوں کو ختم کرنے کے لیے ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ بلوچستان میں مزید یہاں پہ ایسے پازیٹیو اقدامات اٹھائیں جس سے لوگ ایک سمجھیں کہ واقعی بلوچستان موجودہ حکومت یا ارباب اختیار وہ بلوچستان کے ایشوز کو حل کرنے کی جانب گامزن ہیں اور حل کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت ڈیٹیل میں اپنے 6 پوائنٹ جو جس پہ آپ کی اتحاد بنی ہے پی ٹی آئی سے، اس کو آپ نے بہت، مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ پر امید ہو عمران خان صاحب سے کہ آپ لوگوں کے مسائل، جملہ مسائل جو پورے بلوچستان کے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، اور وہ بھی سنسیئر ہوں گے ان مسائل کو حل کرانے میں.